السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ باتیں کروں گا شادی کے متعلق۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے شادی کے لیے لڑکی کے والدین پر جو لڑکا انتخاب کرنے کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ وان لم تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، رواہ ابن ماجہ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور اس کے دین سے تم راضی ہو، تو اس کی شادی کر دو، یعنی اپنی بیٹی سے شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو جان لو کہ زمین پر تم فتنہ اور فساد پیدا کر دو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے لڑکے کا جو انتخاب بتلایا ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک اس کے اخلاق اچھا ہو اور دوسرا اس کے دین بہتر ہو، دیندار لڑکا ہو۔ یہ ہر والدین کے نظر میں یہ حدیث ہونی چاہیے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنے داماد منتخب کرے۔ لیکن دور حاضر میں جب بیٹی کا شادی کا وقت آتا ہے تو ہم اس کا آغاز غیر اسلامی طور طریقے سے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے انگوٹھیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، یعنی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو سونے کی، عموماً سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کے انگلی میں اور لڑکی لڑکا کے انگلی میں عموماً سونے کے انگوٹھی ڈالتا ہے، جبکہ یہ غیر اسلامی رسم، غیر اسلامی چیز ہے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ مردوں کے اوپر سونے کا انگوٹھی پہننا یہ شریعت میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ دیکھتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں یعنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے اسے دیکھ کر کے کہ اس آدمی کے انگلی کو یعنی اس کو انگلی سے اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ لے کر کے پھرے، جہنم کے انگارہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے پھرے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے انگوٹھی کو مرد کے ہاتھ میں دیکھا تو کہا کہ یہ جہنم کا انگارہ ہے۔ جہنم کا انگارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ تو اس طریقے کا رسم جو ہے غیر اسلامی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سگائی کے بعد والدین جو ہے بطور مستقبل کے شوہر کو گرچہ شادی جب بھی ہو، سال دو سال کے بعد ہو، لیکن آج ہی سے جو ہے اس کو موبائل پہ بات کرنے، انٹرنیٹ پہ بات کرنے کی جو ہے اجازت دے دیتے ہیں، اور یہ مستقبل کے ہونے والے شوہر اور یہ بیٹی بیوی لڑکی
یہ جو ہے دونوں باتیں کرتے ہیں، جب تک نکاح نہ ہو، اس بات کو غور سے سنیے، جب تک نکاح نہ ہو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے دونوں، اور ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کر سکتے جب تک نکاح نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، والدین جو ہے بیٹی سے پوچھتے ہیں، اگر کال آنے میں لیٹ ہو جائے یا لڑکے کی کوئی مصروفیت ہو، لڑکی کو کوئی مصروفیت ہو، ایک دوسرے سے بات 2-3 دن نہ ہو، تو والدین خود اس بات کو چھیڑتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں کال نہیں آ رہا ہے، کیوں فون نہیں آ رہا ہے، کیوں تم باتیں نہیں کر رہی ہو۔ بے شرمی کی حد ہے یہ بے شرمی کی حد ہے۔ اور بعض والدین تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ یہ کہ ڈیٹ پہ اپنے بیٹیوں کو بھیجتے ہیں، ڈیٹ پہ اپنے بیٹیوں کو بھیجتے ہیں، اور جب وہ ڈیٹ سے واپس آتی ہے تو بڑے فخر سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسا رہا، تم گئی تو کیسا رہا بتاؤ۔ کتنا ذلیل حرکت ہے یہ والدین کا، اور کس طرح بے شرمی کی یہ بات ہے۔ آج مسلمان ایسا کرتا ہے، غور کرے، یہ سب ساری چیزیں جو ہے غیر اسلامی رسوم ہیں، اس سے باز آ جانا چاہیے، ہر مسلمان کو اس سے دور رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض والدین جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ایسے لڑکے کا انتخاب کرنے لگتے ہیں یا ڈھونڈنے لگتے ہیں جو بینکوں میں یا غیر اسلامی، یعنی ایسے تجارت جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ایسے نوکری جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور بینکوں وغیرہ سودی کاروبار جہاں پہ ہوتا ہے اس کے افسر وغیرہ کا تلاش کرتے ہیں، اور اگر ایسا مل جائے تو بڑے فخر کرتے ہیں، بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارا داماد بینک کا افسر ہے، ہمارا داماد بینک کا کلرک ہے۔ اس طریقے سے معاشرے میں بڑے فخر سے اسے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تمہارا جو نوکری ہے، بینک کا جو نوکری ہے، جو سود کے کاروبار جہاں ہوتا ہے وہاں پہ جو تم کام کرتے ہو، تو گرچہ سود کو اللہ رب العالمین سود کو جو ہے ناپسند کیا ہے، لیکن اللہ کو ناپسند کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہم ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کو پسند کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ارے اللہ کے عذاب سے کیوں ڈرتے ہو، اللہ کے غضب سے کیوں ڈرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طریقے کا باور کرتا، اتنا سن لیجئے اور اس بات کو یاد رکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجم الطبرانی الاوسط کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وَأَيَّمَا عَبْدٍ لَحْمُهُ نَبَتَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهَا۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اس حدیث کو، اس طریقے کے کاروبار کو ترجیح دینے والے، اس طریقے کے نوکری کو ترجیح دینے والے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ جو جسم جس کا گوشت سود اور سحت سے، جس کا جسم پلا بڑھا ہو، جس کا جسم جس کا گوشت پوشت سود اور حرام کا چیزوں سے، حرام غذا سے پلا بڑھا ہو، جہنم کی آگ اس کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے، یعنی وہ جسم کبھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا فیصلہ یا اپنے بیٹیوں کے لیے کیسا لڑکا ڈھونڈے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتائی تھی، ایک اس کا اخلاق اچھا ہو، دوسرا وہ لڑکا دیندار ہو۔ اگر ایسا ہے، دینداری کو ترجیح دینا ہے، ورنہ پھر اس کے بعد اگر یہ اس طرح سے ہم نہیں کیے تو یہ سب وعیدیں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔